الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ولی المؤمنین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں نوجوان حاضر ہوا۔ اس نوجوان نے عرض کیا کہ حضرت میں اللہ تعالیٰ کا وصل حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ والے کسی خاص موڈ کے اندر تھے۔ انہوں نے فرمایا زندہ کو مار دو، مردہ کو زندہ کر دو، پیچھے کو آگے کر دو اور آگے کو پیچھے کر دو، دوست سے اجنبیت اختیار کر لو اور اجنبی کو دوست بنا لو، اللہ کا وصل نصیب ہو جائے گا۔ نوجوان نے عرض کیا کہ حضرت میرے پلے تو کچھ بھی نہیں پڑا، آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ نے ان جملوں کے اندر کیا فرمایا، آپ اس کی تفصیل ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ والے نے فرمایا بیٹا میں نے آپ کو کہا کہ زندہ کو مار دو اور مردہ کو زندہ کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نفس زندہ ہو چکا ہے اور گناہوں کی وجہ سے دل مردہ ہو چکا ہے۔ اپنے نفس کو مار دو اور اپنے دل کو زندہ کر لو۔ اور یہی وجہ ہے میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں آج کا انسان اپنے نفس کو پالنے کے اندر مشغول ہے اور انسانی نفس انسان کو جہنم میں دھکا دینے کے اندر مشغول ہے۔ آج کا انسان اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، نفس کی اطاعت کرتا ہے، نفس کی مان کر چلتا ہے، اور یہی انسانی نفس انسان کو جہنم کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے دل کے اوپر محنت کرے اور جب بھی اطاعت کرے تو نفس کی بجائے انسان ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کی اطاعت کرے۔ اللہ والے نے فرمایا بیٹا میں نے دوسرا جملہ کہا کہ پیچھے کو آگے کرو، آگے کو پیچھے کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دنیا کو آگے رکھا ہوا ہے اور آخرت کو پیچھے رکھا ہوا ہے۔ اس دنیا کو پیچھے کرو اور آخرت کو آگے کرو۔ جب تمہاری نظر دنیا کی بجائے آخرت کے اوپر ہوگی تمہارے لیے اعمال کرنے آسان ہوں گے۔ جب اعمال کرنے آسان ہوں گے تو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ والے نے فرمایا بیٹا میں نے تیسرا جملہ کہا دوست کو اجنبی بنا لو اور اجنبی کو دوست بنا لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے شیطان کی پیروی کر کے اطاعت کر کے جو تمہارا دشمن ہے اسے دوست بنایا ہوا ہے، اور اپنے رب کی نہ مان کر جس کو تم نے دوست بنانا تھا اسے اجنبی بنایا ہوا ہے۔ شیطان کو اجنبی بنا لو اور اللہ رب العزت کو اپنا دوست بنا لو۔ جب تم اللہ تعالیٰ کو دوست بناؤ گے تمہیں خود بخود اللہ کا وصل نصیب ہو جائے گا۔ آج کی دنیا میں ہر انسان وہ نیک ہے یا بد، نمازی ہے یا بے نمازی ہے، ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں ایسے اعمال کروں کہ اللہ رب العزت کا مقرب اور پیارا بن جاؤں۔ ہر بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ اللہ کا وصل حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہے تو وہ نیک اعمال کا اہتمام کرے،
اپنے نفس کے اوپر محنت کرے، دل کے اوپر محنت کرے۔ جب انسان کا نفس انسان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور یہ دل زندہ ہو جاتا ہے تو انسان کو اسی دنیا کے اندر اللہ کی سچی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ میں نے مشائخ کی صحبت کے اندر رہ کر چند چیزوں کو سیکھا ہے، اگر کوئی سالک ان چند چیزوں کا اہتمام کرنا شروع کر دے اسے نسبت کا نور بآسانی نصیب ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات وہ ہے کم کھانا۔ جو سالک کم کھانے کی عادت بنا لیتا ہے اسے بہت جلد روحانی کیفیات نصیب ہوتی ہیں، وہ بہت جلد اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق حاصل کر لیتا ہے۔ اور ہمارے اوپر تصوف و سلوک کے راستے کے اندر جتنی بھی مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف آتی ہیں اور رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ جب انسان پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے انسان کے اوپر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے انسان بہت سارے اعمال سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سالکین کی جب تہجد کی نماز قضا ہوتی ہے، تہجد کی نماز کی توفیق نہیں ملتی، اگر اس کی کمی کے اوپر سالک غور کرے تو رات کو پیٹ بھر کر کھانا نظر آئے گا۔ جب بھی کوئی بندہ پیٹ بھر کے رات کو کھانا کھا لیتا ہے تہجد کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے اور بعض مرتبہ فجر کی نماز کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ یہ جو سالکین بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ معمولات کی توفیق نہیں ملتی، یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے اللہ بندے کو اعمال سے محروم کر دیتے ہیں، اور جو بندہ کم کھانا کھاتا ہے اللہ جہاں اسے تہجد کی توفیق عطا فرماتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز سے لے کر نماز فجر تک یومیہ معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرما دیتی ہیں۔ جب بندہ تہجد کی نماز کا اہتمام کر لیتا ہے نیند تو ختم ہو جاتی ہے، اب بندے نے وقت تو گزارنا ہوتا ہے، وہ اس وقت کے اندر اپنے معمولات کا اہتمام کرتا ہے، وہ مراقبہ کر لیتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے یومیہ پورے دن کے معمولات تہجد اور فجر کی نماز ہی کے اندر پورے ہو جاتے ہیں۔ اور جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے چاہے وہ دن کو کھائے یا رات کو کھائے وہ بہت سارے اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بھوک کے فضائل بیان کر رہے تھے، کم کھانے کے فضائل سنا رہے تھے، تو کسی بندے نے حیران ہو کے کہا کہ حضرت کیا بھوکا رہنے سے اتنے فضائل بندے کو نصیب ہوتے ہیں؟ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر فرعون کو بھوک لگتی تو وہ کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ یہ جو فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا یہ زیادہ مال کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے تو بندے کو اپنی اوقات یاد رہتی ہے، اور جب بندہ کم کھانے کی عادت ڈالتا ہے بندے کو بھوک لگتی ہے تو بندے کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بندہ کم کھانا کھاتا ہے مزدوروں کو، غرباء کو دیکھتا ہے جس طرح میں نے کم کھانا کھایا ہوا ہے تو اس بندے کو پتہ نہیں صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا ملا یا نہیں ملا، تو بندے کے اندر تھوڑی نعمت کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق پیدا ہو جاتی ہے، اور جس بندے کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی بھی غربت کے اندر مبتلا نہیں کرتے، چونکہ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ مشائخ نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دو چیزیں مباح ہیں، جائز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ ان کو اختیار کرنا جائز ہے لیکن اللہ رب العزت کو وہ اعمال، وہ طریقے پسند نہیں ہیں۔ ایک اپنی بیوی کو بغیر شرعی عذر کے طلاق دینا، اور دوسرا پیٹ بھر کر کھانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب اللہ کو پیٹ بھر کر کھانے والا بندہ پسند نہیں ہے تو کیا اس بندے کو اللہ کی محبت مل سکتی ہے؟ اسے کہ اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ اگر ہم اپنی بھوک رکھیں گے، کم کھانا کھائیں گے تو اللہ کی جلدی محبت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک حکیم مدینہ طیبہ کے اندر آیا، اس نے چند ہفتے مدینہ طیبہ کے اندر گزارے لیکن کوئی مریض اس حکیم کے پاس نہیں آیا۔
وہ چند دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے نبی میرے پاس تو کوئی مریض نہیں آیا، میری دکان تو نہیں چل رہی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ اس حکیم نے کہا اللہ کے نبی بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، اور دوسری وجہ یہ کہ جب یہ کھانا کھاتے ہیں ابھی بھوک باقی ہوتی ہے، اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں، اور جو بندہ اس طریقے سے کھانا کھاتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نمرود نے کہا کہ ابراہیم تو جس رب کی طرف بلاتا ہے اس رب کا تعارف تو بیان کر، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ الذی ہوا یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فہو یشفین، میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کھانے کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پینے کا تذکرہ کیا، اور تیسرے نمبر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی تیسرے نمبر کے اوپر بیماری آئے گی تو ان 2 چیزوں کی وجہ سے آئے گی۔ اگر یہ 2 چیزیں اعتدال کے اندر رہے تو بندہ بیمار نہیں ہوتا۔ جب بندہ زیادہ کھاتا ہے، زیادہ مشروبات کا استعمال کرتا ہے تو پھر بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے کئی ہزار سال پہلے ہمیں بیمار ہونے کی وجہ بتلا دی کہ بیماریاں کیوں آتی ہیں، امراض کیوں لگتی ہیں، بندہ زیادہ دوائیاں استعمال کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ زیادہ کھانا اور پینا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو رنگ برنگے کھانے کھائیں گے، مختلف مشروبات پئیں گے، مختلف کپڑے استعمال کریں گے، مختلف باتیں کریں گے، اور وہ میری امت کے سب سے برے لوگ ہوں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانے کا تذکرہ کیا، آپ علیہ السلام نے مشروبات کا تذکرہ کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لباس کا تذکرہ کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیاوی باتوں کا تذکرہ کیا۔ یہ کھانا پینا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تذکرہ کیا یہ اس حوالے سے کہ جب رنگ برنگے کھانے ہوں گے تو بندے کا نفس، بندے کا جی چاہے گا کہ میں اسے بھی استعمال کروں، اسے بھی استعمال کروں، اسے بھی استعمال کروں، اور جب بندے کے پاس رنگ برنگے کھانے دسترخوان کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں تو پھر بندہ عموماً پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے، اور جو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے اکثر آپ حضرات نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، وہ بندہ بہت ساری نمازوں کو، نوافل کو چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر نماز کے اندر تھوڑا سا وقت باقی ہو دسترخوان پہلے لگا دیا جائے۔ جو بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے وہ کہتے دوسری مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھ لوں گا، کبھی کہتے 2:15 والی میں نماز پڑھوں گا، کبھی کہتے 2:30 والی میں نماز پڑھوں گا، حتیٰ کہ اس بندے کے اوپر اتنی سستی غالب آ جاتی ہے کہ وہ بندہ اس نماز کو قضا کر بیٹھتا ہے۔ اور جو بندہ تھوڑا کھانے کا عادی ہوتا ہے اس بندے کے اندر چستی پائی جاتی ہے، جو تھوڑا کھانے کا عادی ہوتا ہے اس بندے کے اندر چستی، نشاط پایا جاتا ہے، وہ بھاگ بھاگ کے دنیا کے اعمال بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی عذر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجو یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے کوئی بیماری مرض نہیں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں بھوک کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے سامنے بھوک کا تذکرہ کیا تو مجھ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت دیکھی نہ گئی، میں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ مت رو، جو بندہ دنیا کے اندر ثواب کی نیت سے بھوکا رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے اس بندے کو محفوظ فرما دیں گے۔ آج کے دور میں لوگ اپنے جسم کو سمارٹ بنانے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں،
وہ ورزش کرتے ہیں، جم پہ جاتے ہیں، اور خواتین کے اندر اس کا اہتمام زیادہ پایا جاتا ہے کہ وزن نہ بڑھے، موٹاپا نہ آئے، چربی نہ چڑھے، وہ اس کے لیے بہت لمبی بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان جائیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا نسخہ بتلا دیا کہ اگر کوئی بندہ بھوک کے اندر ثواب کی نیت کرے گا، اللہ تعالیٰ بھوکا رہنے کے اوپر بندے کو ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور یہی وجہ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ بھوکا رہنے کا عادی ہوتا ہے، اپنے جسم کو سمارٹ بنانا چاہتا ہے، وہ روزے کا اہتمام کر لے۔ جہاں اس کا جسم خوبصورت بنے گا، اللہ تعالیٰ بھوکا رہنے کے اوپر ثواب عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ روزے کا ثواب بھی بندے کو عطا فرما دیں گے۔ اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کے اندر ہمیں یہ صفت نظر آتی ہے کہ آپ کم کھانا کھایا کرتے تھے۔ آج تو ہم اپنے دسترخوان کو دیکھتے ہیں، ہمارے دسترخوان کے اوپر 4-5 قسم کے کھانے تو ضرور ہوتی ہیں۔ سالن روٹی ہوتی ہے، چاول ہوتے ہیں، میٹھا ہوتا ہے، پھل ہوتے ہیں، مشروبات ہوتے ہیں۔ لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دسترخوان کے اوپر ایک ہی کھانا ہوتا تھا۔ ہمارے جو ملک پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے تو اس کے ایک کھلاڑی تھے سعید انور، اب تو ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ان کا ایک ریکارڈ بھی تھا 194 رنز والا۔ وہ چند مہینے پہلے ملتان کے اندر تشریف لائے ہوئے تھے، تو واپڑا کے اندر ان کی تشکیل تھی۔ تو وہاں کے مجھے کسی ساتھی نے بتلایا کہ جب سعید انور اور ان کی جماعت کے احباب کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا تو دسترخوان کے اوپر مختلف کھانے رکھے ہوئے تھے اور عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ تو سعید انور نے ایک روٹی کے چند نوالے لیے، سالن لیا، پانی لیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیا۔ میزبان نے منت سماجت کی اصرار کیا کہ حضرت آپ کے لیے اتنے رنگ برنگے کھانے کھائے ہیں، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو سعید انور نے عجیب جواب دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے اوپر تو ایک ہی کھانا ہوتا تھا، میں نے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، میں ایک کھانا کھاؤں گا، اس سے زائد کھانا میں نہیں کھا سکتا۔ تو آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے متلاشی ہوتے ہیں اور سنتوں کو تلاش کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر فاقہ تھا، میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے اور کہیں سے مزدوری کر کے کچھ جو کما کے لائے۔ میں نے جو چکی کے اندر ڈالے، چکی کو گھمایا، اس کا آٹا بنایا، اس آٹے کی 4 روٹیاں بنائی۔ ایک روٹی میں نے اپنے شوہر حضرت علی کو دی، ایک روٹی حسن، تیسری روٹی حسین، اور چوتھی روٹی میں نے اپنے لیے بچا کے رکھ لی۔ میں نے روٹی کو بائیں ہاتھ میں پکڑا، دائیں ہاتھ سے لقمہ توڑا، منہ کے اندر رکھا، میں نے اس نوالے کو چبانا شروع کیا تو اچانک مجھے خیال آیا، فاطمہ تو گھر کے اندر بیٹھ کے مزے لے کے روٹی کھا رہی ہے، معلوم نہیں آج ابا حضور کو کھانے کے لیے کچھ ملا ہے یا نہیں ملا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے اس روٹی کو اپنے دوپٹے کے کنارے کے اندر باندھا، میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کر اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال کیا، بیٹی فاطمہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ابا جان میں گھر کے اندر روٹی کھا رہی تھی، اچانک مجھے آپ کا خیال آیا، میں روٹی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ میرے محبوب نے اس روٹی کو بائیں ہاتھ میں پکڑا، دائیں ہاتھ سے لقمہ توڑ کے منہ کے اندر رکھا، چبانا شروع کیا۔ اچانک میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ابا جان آپ کو کیا ہوا؟ کیا میں نے کوئی ایسا کام، ایسا فعل، کوئی قول کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بیٹی فاطمہ، قسم ہے اس پروردگار ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، آج 3 دن ہو چکے ہیں، 3 دن کے بعد اس حلق سے جو لقمہ نیچے اتر رہا ہے وہ اس جو کی روٹی کا ہے۔ گوئے کہ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا،
3 دن کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو روٹی نصیب ہوئی تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کی روٹی نصیب ہوئی تھی وہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم کھانے کی عادت بنایا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بعض مرتبہ ہمارے اوپر حالات ایسے بھی آتے کہ 2 مہینے تک چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی تھی. آج اللہ نے فراوانی پیدا کر دی ہے، ہر اعتبار سے نعمت ملتی ہے. صبح کو ناشتہ ملتا ہے، دوپہر کو کھانا ملتا ہے، عصر کے بعد کی چائے یا چٹپٹی چیزیں، عشاء کے بعد کا کھانا، پھر بہر کی مختلف چیزیں. اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا کر دی ہیں. لیکن اگر کم کھانے کی عادت سلوک کے راستے کے اندر اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ روحانی کیفیات بندے کو عطا فرمائیں گے. یہ جو بعض مرتبہ ہماری روحانی کیفیات ختم ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت کرنے کو جی نہیں چاہتا، نماز ہمارے اوپر بھاری ہو جاتی ہے، اس کی ایک وجہ زیادہ کھانا اور بحر کے کھانے بھی ہوتے ہیں. جب انسان بحر کے کھانوں کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سارے اعمال سے بندے کو محروم فرما دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں مختلف علاقوں کے لوگوں کو گورنر بنایا کرتے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک علاقے کا گورنر بنایا، ان کو ملک شام کی طرف بھیجا. چند مہینوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کہ میں گورنر کے حالات معلوم تو کروں، گورنر کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. جس علاقے کے اندر ابو عبیدہ کو بھیجا تھا تو وہاں سونے چاندی کی فراوانی تھی. امیر المؤمنین نے ابو عبیدہ کے پاس پیغام بھجوائے، ابو عبیدہ مجھ سے ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ آؤ. ابو عبیدہ نے پیغام بھجوایا کہ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر مدینہ پہنچ جاؤں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دن گننے شروع کر دیے، اور جب آپ کو پتہ چلا کہ ابو عبیدہ قریب آ چکے ہیں تو آپ مدینہ طیبہ سے باہر نکلے اور جھاڑیوں کے اندر چھپ کے بیٹھ گئے. آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں ابو عبیدہ گورنر کو دیکھوں تو صحیح ابو عبیدہ کس شان و شوکت کے ساتھ مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. چونکہ ابو عبیدہ ملک شام حمص کا گورنر ہے تو ان کے ساتھ بہت بڑی فوج ہوگی، لشکر ہوگا، ساز و سامان ہوگا. ابو عبیدہ کی زندگی بادشاہوں والی ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ملک شام کے راستے کے اوپر نظریں لگا کے بیٹھا تھا تو دور سے مجھے کوئی سواری چلتی ہوئی نظر آئی تو میں سمجھ گیا کہ اس سواری کے اوپر ابو عبیدہ ہوں گے. میں چھپ کے منظر دیکھ رہا تھا. جب وہ سواری قریب آئی تو اس سواری کے اوپر ابو عبیدہ تھے، ساتھ کوئی بندہ نہیں تھا. جب سواری اور قریب آئی تو میں نے دیکھا وہ سواری کوئی گھوڑا نہیں تھا، وہ سواری کوئی خچر نہیں تھی، وہ سواری ایک لنگڑا گدھا تھا جس کے اوپر سواری کرتے ہوئے ابو عبیدہ مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے ابو عبیدہ کی طرف دیکھا، ان کے کندھے کے اوپر ایک تھیلا لٹکا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اس تھیلے کے اندر ہاتھ ڈالتا، کوئی چیز نکالتے منہ کے اندر رکھتے اور ایک طرف پانی کی بوتل، پانی کا لوٹا تھا، وہ چند گھونٹ پانی کے پی لیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو ہی ابو عبیدہ قریب آئے تو میں جھاڑیوں سے باہر نکلا، معان کا مصافحہ کیا تو میں نے ابو عبیدہ سے کہا کہ ابو عبیدہ آپ تو ملک شام کے حمص کے گورنر ہیں، آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آتے، آپ کے ساتھ فوج ہوتی، آپ کے ساتھ ساز و سامان ہوتا، لیکن آپ تو اکیلے آئے ہیں اور آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے بھی نہیں آئے، یہ لنگڑے گدھے کے اوپر سواری کرتے ہوئے آ رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا امیر المؤمنین ذاتی آمدنی اتنی ہے نہیں کہ اپنے مال سے گھوڑا خرید سکوں، اور بیت المال کے گھوڑے پہ سواری کرنا میں اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا، اور یہ لنگڑا گدھا میرا وزن بآسانی اٹھا سکتا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا ابو عبیدہ آپ نے تھیلے کے اندر کیا ڈالا ہوا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے وہ تھیلا کندھے سے اتار کے امیر المؤمنین کے سامنے رکھ دیا. امیر المؤمنین آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ تھیلے کے اندر کیا ہے. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق فرماتے ہیں میرا خیال یہ تھا کہ حمص شہر کا گورنر ہے تو تھیلے کے اندر بادام ہوں گے، پستے ہوں گے، چلغوزے ہوں گے. جو ہی میں نے ہاتھ ڈالا تو اس تھیلے کے اندر بادام، پستے، چلغوزے، ڈرائی فروٹ نہیں تھے بلکہ روٹی کے چند خشک ٹکڑے تھے. تو میں نے ابو عبیدہ سے پوچھا ابو عبیدہ یہ روٹی کے خشک ٹکڑے کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ ابو عبیدہ نے جواب دیا امیر المؤمنین ذاتی آمدنی اتنی ہے نہیں کہ چلغوزے، بادام اور پستے خرید سکوں. جب مجھے بھوک لگتی ہے میں روٹی کا خشک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالتا ہوں،
چبا نہیں سکتا سخت ہونے کی وجہ سے، میں پانی کے چند گھونٹ منہ کے اندر ڈالتا ہوں، جب روٹی کا لقمہ نرم ہو جاتا ہے پھر اسے حلق سے نیچے اتار لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دل ہی دل کے اندر اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ ابو عبیدہ دنیا داری کے اندر مبتلا نہیں ہوئے، میں نے ابو عبیدہ کو وہیں سے ملک شام کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وقت گزرتا رہا، چند مہینوں کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں ہمس شہر کے گورنر ابو عبیدہ کو ہمس کے اندر جا کے دیکھوں کہ ابو عبیدہ کا وہاں پہ مکان کیسے ہے، ابو عبیدہ کی زندگی وہاں کیسے گزر رہی ہے۔ میں نے پہلے تو ابو عبیدہ کو مدینہ بلایا تھا، اب میں وہیں پہ جا کے دیکھوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بھیس بدلا اور پرانے کپڑے پہن کر امیر المؤمنین ہمس شہر کے اندر پہنچ گئے۔ لوگوں سے پوچھا تمہارے گورنر کہاں پہ ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا ہمارے گورنر ہاؤس کے اندر نہیں رہتے، ہمارے گورنر کسی کوٹھی بنگلے کے اندر نہیں رہتے، وہ تو شہر سے باہر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی ہوئی ہے، اس جھونپڑی کے اندر وقت گزارتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے لوگوں سے راستہ پوچھا، لوگوں نے راستہ بتلا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے مغرب کے بعد کا وقت تھا، میں اسی راستے کے اوپر روانہ ہو گیا۔ وہ راستہ بہت تنگ تھا، دونوں طرف کھیت تھے، مجھے تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک جھونپڑی نظر آئی، میں سمجھ گیا کہ یہ ہمس شہر کے گورنر ابو عبیدہ کی جھونپڑی ہے۔ میں نے باہر کھڑے ہو کر آواز لگائی ابو عبیدہ ابو عبیدہ، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ میری آواز سن کر جھونپڑی سے باہر آئے، امیر المؤمنین سے معان کا مصافحہ کیا اور عمر کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جھونپڑی کے اندر اندھیرا تھا، کوئی چراغ نہیں جل رہا تھا۔ حضرت عمر نے ابو عبیدہ سے کہا ابو عبیدہ مہمان کے آنے پر روشنی کی جاتی ہے، چراغ جلائے جاتے ہیں، آپ چراغ کیوں نہیں جلا رہے، روشنی کیوں نہیں کر رہے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا عمر ذاتی آمدنی اتنی ہے نہیں کہ چراغ کے تیل کا خرچہ برداشت کر سکوں، اور بیت المال کے تیل سے چراغ جلانا اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ابو عبیدہ کی باتوں کو سن کے حیران رہ گیا، کافی دیر تک ابو عبیدہ سے بات چیت کرتے رہے، اور کافی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ سے کہا کہ ابو عبیدہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیر المؤمنین میں باہر سے کھانا لے کے آتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ابو عبیدہ جو آپ نے اپنے لیے شام کا کھانا تیار کیا ہوا ہے مجھے وہی کھانا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا امیر المؤمنین آپ وہ کھانا نہ مانگیے، جب آپ کے سامنے آئے گا آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں ابو عبیدہ مجھے وہی کھانا چاہیے جو آپ نے اپنے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیمے کے اندر یوں ہاتھ مارا اندھیرے کے اندر تو ایک مٹی کا پیالہ ہاتھ کے اندر آیا، امیر المؤمنین کے ہاتھ میں پکڑایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اس پیالے کو بائیں ہاتھ میں پکڑا، دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں جب پیالے کے اندر ڈالی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس پیالے کے اندر سرید بنایا گیا ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ شاید یہ شوربے کے اندر سرید بنایا گیا ہے، شاید یہ زیتون کے تیل میں سرید بنایا گیا ہے، یا دودھ کے اندر روٹی نرم کی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے جب میں نے پہلا نوالا لے کے منہ کے اندر ڈالا تو میں حیران رہ گیا، وہ سرید کو شوربے کے اندر نہیں بنائی گئی تھی، زیتون کے تیل کے اندر نہیں بنائی گئی تھی، دودھ کے اندر روٹی کو نہیں ڈالا گیا تھا، بلکہ روٹی کے چند خشک ٹکڑے نرم کرنے کے لیے پانی کے اندر ڈالے گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حتیٰ کہ رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا امیر المؤمنین میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے وہ رات کا کھانا نہ مانگیے، جب آپ کے سامنے آئے گا آپ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکیں گے۔ امیر المؤمنین کیا آپ نہیں دیکھتے جب میرا رات کا کھانا آپ کے سامنے آیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، حتیٰ کہ آپ کے رونے کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ ہم تو دنیا داری کے اندر مبتلا ہو گئے، لیکن آپ اپنے آپ کو
دنیا داری سے بچانے کے اندر کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو پڑے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم دنیا داری کے اندر مبتلا ہو گئے، اس وقت عمر کا اپنا حال یہ تھا کہ عمر نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کپڑے کے اوپر تقریباً 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ حمص شہر کے گورنر ہیں، لیکن گورنر ہو کے ان کے کھانے پینے کے اوپر غور کریں، انہوں نے کوئی چٹ پٹا کھانا نہیں بنایا ہوا تھا، وہ کم کھانے کی عادت اپنائے رکھتے تھے اور روٹی کے چند خشک ٹکڑوں کے اوپر گزارا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سے دین کا کتنا بڑا کام لیا، اور انہی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم کھانے کی عادت کو اپنائیں۔ جب کم کھانے کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روحانی نعمتیں، روحانی کیفیات ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ پنکھے بند کر دیں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ نسبت کا نور حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کم کھانا۔ اب کم کھانے سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ روٹی بالکل ہی کھانا چھوڑ دے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں جب بندہ روٹی نہیں کھائے گا تو پھر گولیاں کھانی پڑیں گی۔ روٹی نہ کھانے سے جسم کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا بالکل ہی چھوڑ دے، ضرور کھائے، صبح کھائے، دوپہر کو کھائے، شام کو کھائے، لیکن کم کھائے۔ بعض مرتبہ ہم اپنی عادت بنا لیتے ہیں کہ میں نے 2 روٹی کھانی ہے، میں نے دوپہر کو 2 روٹی، شام کو بھی 3 روٹی کھانی ہے۔ بعض مرتبہ 1.5 روٹی کے اندر پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن جو ہم نے عادت بنائی ہوتی ہے کہ 2 روٹی روزانہ کھانی ہے، تو ہم بعض مرتبہ 2 روٹی کی وجہ سے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، سستی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات نے ایک جملہ مقولہ سنا ہوگا، جو کھاتا ہے وہ سوتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ پنجابی والا کھوتا نہیں ہے، اردو والا کھوتا۔ اردو والے کے اندر یعنی بندہ ہر چیز کھو دیتا ہے۔ جس بندے کے اندر پیٹ بھر کر کھانے کی عادت ہوتی ہے، آپ اس بندے کی نیند کو دیکھیں گے، اس بندے کو نیند زیادہ آئے گی۔ وہ 6 گھنٹے کی نیند کے اوپر اکتفا نہیں کرے گا۔ آج کے ڈاکٹر کہہ دیتے کہ بندہ 6-8 گھنٹے آرام کر لے تو جسم کے لیے کافی ہے۔ وہ بندہ 10 گھنٹے آرام کرے گا، 12 گھنٹے آرام کرے گا، اس کی نیند پوری نہیں ہوگی۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو میں نے ان سے مذاق کے طور پہ پوچھ لیا کہ آپ سوتے کتنا ہیں؟ تو اس نے حساب کر کے بتایا کہ تقریباً 16 گھنٹے سوتا ہوں۔ اب جو بندہ 16 گھنٹے سوئے گا وہ ٹھیک رہ سکتا ہے؟ 16 گھنٹے سونے والا، اس کی کمر کے اندر بھی درد ہوگا، اس کی ٹانگوں کے اندر بھی درد ہوگا۔ اور جو بندہ یہ جو کرونا آیا، لاک ڈاؤن ہوا، تو آپ حضرات نے خود تجربہ کیا ہوگا کہ بندے کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ جب تک بندہ گھر کے اندر نہیں ہوتا، باہر رہتا ہے تو گزارا چل جاتا ہے، اور جب گھر کے اندر ہو تو کبھی کہتے پکوڑے بنا لو، تو کبھی کہتے سموسے بنا لو، کبھی کہتے فلاں چیز بنا کے دے دو۔ گھر والے ایک چیز بنا کے فارغ ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد کسی اور چیز کا مطالبہ ہو جاتا ہے، تو فارغ بندے کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ اس لیے کم کھائیں گے تو نیند کم آئے گی۔ جب نیند کم آئے گی تو ہمارے لیے اعمال کرنا آسان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر آسانی کا معاملہ بندے کے ساتھ فرما دیتی ہیں۔ نسبت کا نور حاصل کرنے کے لیے دوسری چیز ہے تہجد کا اہتمام کرنا۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں سالک کے لیے تہجد کا اہتمام اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایک عام بندے کے لیے فرض نماز ضروری ہے۔ جس طرح فرض نمازوں کی پابندی ضروری ہوتی ہے، سالکین کے لیے تہجد کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے اپنے طور پہ کوشش کرنی چاہیے، اسباب کا اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے مشائخ اولیاء اللہ فرماتے تہجد کے لیے بندہ دوپہر کے وقت کچھ دیر کے لیے قیلولہ کر لے۔ یہ کچھ دیر کا قیلولہ کرنا تہجد اور فجر کی نماز کے اندر معاون ثابت ہوتا ہے۔ قیلولہ کرنے کی برکت سے تہجد کے اندر اٹھنا آسان ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے۔ بندہ تہجد کی نماز کے لیے الارم لگا کے سوئے، دوسرے کو
کہے کہ آپ مجھے تہجد کی نماز کے لیے اٹھا دینا، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، نیت کر کے سوئے۔ جب بندہ اپنے طور پہ یہ کوشش کر لیتا ہے تو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں اسباب اختیار کرنے کی برکت سے اللہ فجر اور تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اگر بندہ اسباب اختیار کرتا ہے پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی، تہجد کی نماز قضا ہو گئی، فجر کی نماز قضا ہو گئی، توبہ استغفار کر لے، زیادہ پریشان نہ ہو، چونکہ جو کچھ انسان کر سکتا تھا اس کا اہتمام کر لیا، اس سے آگے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تقدیری امر ہوتا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کی رات پہرا کون دے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں دوں گا۔ تو حضرت بلال پہرا دینا شروع کر دیتے، تمام صحابہ کرام سو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی دیر کے بعد ایک اونٹ زمین کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگائی تو بلال کو نیند آ جاتی ہے، حتیٰ کہ سب کی فجر کی نماز قضا ہو گئی اور آسمان کے اوپر سورج طلوع ہو گیا۔ جب سورج طلوع ہوا اور سورج کی شعاؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخسار کے بوسے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بلال کی طرف دیکھا، بلال سوئے ہوئے ہیں، آسمان کے اوپر سورج طلوع ہو چکا ہے، پورا قافلہ آرام کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا بلال خود بھی سو گئے، ہمیں بھی نہ اٹھایا، فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے اٹھے اور عرض کہ یا رسول اللہ، جس رب نے آپ کو سلایا اسی رب نے بلال کو بھی سلا دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نماز قضا ہو جائے اور امت کے سامنے قضا نماز پڑھنے کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے لیے بلال کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ بلال اٹھا دینا، لیکن اللہ کا امر، اللہ کی منشا یہ تھی کہ سب کی نماز قضا ہو جائے۔ تو ہمیں اپنے طور پہ اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ جو ہمارے لیے تہجد کی نماز کے اندر معاون ثابت ہو جائیں، فجر کی نماز کے اندر معاون ثابت ہو جائے، اسباب کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عبادت اور عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور تیسری چیز ہے نسبت کا نور، ولایت کا نور حاصل کرنے کے لیے رابطہ شیخ۔ جب بندہ اپنے شیخ سے رابطہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رابطہ شیخ کی برکت سے بندے کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشائخ سے یہ نعمت، یہ دولت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مشائخ سے نسبت اتحادی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔